علم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں۔ ذرا بھی کہیں کوڑا کرکٹ نظر آ جائے تو عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ صفائی کیوں نہیں کی؟ اپنے گھر کی صفائی چاہنے والوں کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، کوڑا کرکٹ بھرا ہے، افسوس کہ ہم نے اسے ردے کی ٹوکری بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو۔ آپ خود غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا میلا برتن ہو اور اس میں دودھ ڈالنا پڑے تو ہم گوارا نہیں کرتے کہ گندے برتن میں دودھ ڈالیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ اپنی محبت کیسے دل کے اندر، گندے دل کے اندر ڈال سکتے ہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کی خوب صفائی کریں، رگڑائی کریں، اسے چمکائیں، اور تاکہ گناہوں کی ظلمت کو ہٹایا جائے، اور تاکہ یہ دل جو ہے آئینہ بن جائے، صاف ہو جائے، اس میں خود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خود بخود نظر آئیں۔ اور صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا، تو صحابہ کرام پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی زنگ کو اتارنے کی کوئی صورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ تو قرآن پاک ہمارے دلوں کے زنگ کو، ہمارے دلوں کو صاف کرنے میں، ہمارے دلوں کی رگڑائی کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کا شعار بنانا چاہیے اور ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔